بلایا گیا. تمام مسلمان جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے, بادشاہ نے ان سے رپورٹ لی. انہوں نے کیا کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمارے دشمن ہیں. کیوں دشمن ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں ایک نبی آیا, اس نبی نے ہمیں توحید کی دعوت دی, حرام کھانے سے منع کیا. ہم ظالم تھے, ہم وحشی تھے, ہم بدبخت تھے, ہم جانور تھے, ہم شرابی تھے, ہم زانی تھے, ہم اللہ کو ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی خداؤں کے پجاری تھے. اس نبی نے ہم کو توحید کی دعوت دی, ہم کو حرام چھڑوایا, ہم کو برائیاں چھڑوائیں, ہمیں مکمل اخلاق کی دعوت دی, اس لیے ہم اس کی دعوت کے اوپر آ گئے. یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے. انہوں نے ان کو ذلیل کر کے اس بادشاہ نے اپنے ملک سے ان کو نکالا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ظالموں نے وہاں تک پیچھا نہیں چھوڑا. غرض میرے عزیز, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ خود حضور ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ جاتے ہیں, ظالموں نے وہاں بھی ستانا نہ چھوڑا, اور آپ کی پاک باز بیوی حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی کہ نہیں لگائی گئی؟ زنا کی تہمت لگائی. استغفر اللہ. 50 دن تک وہ مقدس نبی حزین غمگین مدینے کی گلیوں میں لوگوں سے رائے اور مشورے لے رہا ہے. 50 دن تک. 50 دن کے بعد اور جتنے منافقین تھے سب ظاہر ہونے لگے, سبوں کی زبانوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ تہمت, بدکاری, زناکاری کے تذکرے. اس طرح سے منافقین نے اس کو اڑایا. اللہ کے نبی غمگین, اللہ کے نبی پریشان. اللہ وحدہ لا شریک نے عرش اعظم سے اپنے نبی کی بیوی کی برات کے لیے اللہ اکبر 10 آیتیں قرآن کریم کے اندر نازل فرمائیں, اور قرآن میں نازل فرمایا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی یہ بیوی پاک و صاف ہے. یہ منافقین ہیں جو تہمت اور زناکاریوں کی تہمتیں لگا رہے ہیں اور بدکاریوں کی تہمتیں لگا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ کو ہر ناحیے سے ستایا گیا, معاشی طور پر, اقتصادی طور پر, سماجی طور پر, عائلی طور پر, ذاتی طور پر, انفرادی اور اجتماعی طور پر, ہر طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. آپ کے ساتھیوں کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں, بدنامیاں, رسوائیاں, ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر لگائی گئیں. لیکن کیا یہ حق کی آواز بند ہو گئی؟ دشمن ہر دور کے اندر یہی حالت ہوتی ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ حق کے خلاف آواز ضرور بلند کرتا ہے, قتل و غارت گری مچاتا ہے, اسی طرح سے بدنام کرتا ہے, ہر حربے آزماتا ہے اور ہر حربے آزما کر پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور توحید کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں, اپنے سانسوں سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس نور توحید کو مکمل کرے, بھلے یہ کافر کے اوپر گراں گزرے اور ان مشرکوں کے اوپر یہ بھاری چیز گزرے. اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے, وَدِينِ الْحَقِّ, اور دین حق دے کر کے بھیجا ہے. اور یہ ہدایت اور یہ دین حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے کہ نہیں آئے, اور اپنی امت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اور یہ ہدایت اور دین حق کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. اس کے سوا نہ کوئی حق ہے نہ کوئی ہدایت ہے. یہ بات ذہنوں میں بٹھا لو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام سے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے راضی اور خوش ہوا ہے. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اور یہ اسلام مکمل ہے. مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص یہ شک کرے, شبہ کرے, نہیں نبی جو دین لائے ہیں وہ نامکمل ہے, استغفر اللہ, تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے, بھلے وہ نماز روزے حج زکات کچھ بھی کرتا ہو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, اللہ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تمام دینوں کے اوپر غالب کرنے کے لیے, تمام مذہبوں پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے اس دین کو بھیجا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, بھلے یہ مشرکوں کے اوپر جو ہے گراں گزرے. یا ایھا الذین آمنوا, دیکھیں قرآن سورہ توبہ ہے, یہ سورہ توبہ اللہ رب العزت مسلسل ارشاد فرما رہا ہے. حق کی دعوت کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا, مشرکین کے پھونکوں سے بجھانے کا ذکر فرمایا, اور پھر دین حق اور ہدایت کا ذکر فرمایا. پھر اللہ فرماتا ہے مومنوں کو کہ دیکھو مومنوں ذرا غور سے سنو, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جنہوں نے اس دین حق کو تسلیم کیا ہے, نبی کے اوپر ایمان لائے ہو اور جنہوں نے اس ہدایت کو لازم پکڑا ہے. سنو, ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, کہ بہت سارے دیندار طبقے کے علماء ہیں, بہت سارے مولوی ہیں, بہت سارے پادری ہیں, بہت سارے مرشد ہیں, بہت سارے دیندار اور شیخ و مرشد لوگ ہیں, صوفی سنت لوگ ہیں,
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال جھوٹ بول بول کر کے کھاتے ہیں، لوگوں کا مال دھوکہ دے دے کر کے کھاتے ہیں، باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی جو راہ ہے اس راہوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان راہوں سے روکتے ہیں، لوگوں کو ایسی صحیح راہوں پر جانے سے منع کرتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ، اللہ وحدہ لا شریک بیان یہ فرماتا ہے کہ ہر مولوی، ہر ملے کے اوپر بھروسہ نہیں، بلکہ جو قرآن کی بات کرے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کی بات کرے، وہی حق ہے، وہی دین ہے، وہی ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان راہوں سے روکتے ہیں وہ اس امت کے یہود و نصارہ کی طرح ہیں، وہ امت محمدیہ کے یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح ہیں جو سیدھی راہوں پر بیٹھ کر لوگوں کو حق بات تسلیم کرنے سے روکتے ہیں اور راہ ہدایت سے منع کرتے ہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ الزام، تہمتیں، بدنامیاں ہمیشہ حق کو بدنام کرنے کے لیے تراشی گئی ہیں اور لگائی گئی ہیں، اور یہی کچھ 12ویں صدی کے اس مجدد، 12ویں صدی کے اس امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا ہے، اور آج تک وہ پیشہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر باقاعدے اس کے خلاف تحریکیں قائم کر دی گئی ہیں۔ اسی سرزمین حجاز پر برسوں کے بعد پھر وہی بے ایمانی اور بدعقیدگی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا، اسی ریاض کی دھرتی پر، اسی درعیہ کی دھرتی پر، اسی عوینہ کی دھرتی پر، اسی حجاز مقدس مکے اور مدینے شرک اور بدعت کے ملغوبے بن چکے تھے۔ صحابہ کرام کی قبروں کے اوپر گنبدیں بنا کر حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان صحابہ کرام کو پوجا جا رہا تھا، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو شریک کیا جا رہا تھا حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے، اور شرک اور کفر کی وہی مسموم ہوائیں پھر سے دوبارہ اس سرزمین حجاز اور نجد کے اوپر چلنے لگی تھیں۔ دین اسلام کے وہی دشمن تھے مگر چہرے اور نام بدل گئے تھے، زبان کی وہی کاٹ تھی جو ہر دور میں دشمنان توحید نے اختیار کی تھی، وہی کاٹ اس مظلوم اور مصلح انسانیت شیخ الاسلام حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وہی چیز آزمائی گئی۔ الزام تراشیوں کا وہی انداز تھا، وہی توحید کے خلاف شعلے اگلنا تھے، وہی توحید کے خلاف وہی انداز اختیار کیا گیا، شرک کا طریقہ وہی تھا، وہی طریقہ اختیار کیا گیا، مگر وہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا طریقہ تھا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ بے کلمہ تھے، اور اس دور کے جو مشرکین تھے وہ با کلمہ تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن آج کل کے یہ کلمہ گو شرک کرتے تھے، شرک کی دلدلوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ عورت تک کی پوجا ہوتی تھی، اسی درعیہ، اسی عوینہ کے ساتھ پہاڑوں میں اور قبیلوں میں عورت تک کی یعنی پوجا ہوتی تھی، اور اس طرح سے پوجا ہوتی تھی کہ اس کے نام کا ایک پہاڑ تھا۔ اسی درعیہ کے عوینہ کے اندر، عوینہ جو یہاں سے تقریباً 40 یا 45 کلومیٹر کی دور پر ہے، اسی عوینہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑی کے اندر ایک بنت الامیر کے نام کی عورت تھی، اس عورت کے نام سے اس پہاڑی کو پوجا جاتا تھا، اور اس کے لیے وہ کہانیاں کیا بنائی گئی تھی، جس طرح ہمارے ملکوں میں کشف و کرامت کی وہ داستانیں جب دیو مالائی چھوڑی جاتی ہیں تو پھر اللہ اور بندے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کی یہاں کہانیاں بنی ہوئی تھی کہ بنت الامیر نام کی ایک لڑکی تھی عوینہ کے اندر جو بڑی ہی حسین و جمیل اور بڑی ہی خوبصورت تھی، اور اس دور میں وہ ولیہ کے نام سے مشہور تھی کہ بہت بڑی پاک باز اور بہت بڑی مقدس تھی۔ چنانچہ اس کے پیچھے کچھ یہ غنڈے اور کچھ اوباش لڑکے ہمیشہ پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ وہ عوینہ میں جنگل میں نکلی کسی کام کے لیے، اوباش لڑکے اس کے پیچھے پڑ گئے اور ہم اس سے بدکاری کرنا چاہتے تھے، اور وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی تھی، اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ ان بدکاروں سے مجھے بچا لے۔ چنانچہ پہاڑ پھٹا اور وہ لڑکی اسی کے اندر چلی گئی، پھٹا وہ لڑکی اسی کے اندر چلی گئی، اور اس طرح سے یہ اوباش لوگ اس سے زناکاری یا بدکاری نہ کر سکے۔ اب یہاں شور مچا کہ وہ لڑکی تو پہاڑ میں چلی گئی، اب اس پہاڑ کی پوجا شروع ہو گئی کہ یہ تو بہت بڑے ولیہ تھی، اور دیکھو اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے اس کے لیے پہاڑ میں جگہ دے دیا، وہ پہاڑ میں چلی گئی۔ ان بدعقلوں کو کوئی سمجھاتا کہ وہ جو پہاڑ میں گئی تھی اس نے کس کو پکارا تھا اس مصیبت میں؟ اللہ اکبر! جس نے اس مصیبت میں اس نے اس اللہ کو پکارا تھا،
اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس نے اس اللہ کو پکارا تھا، تو اے جاہلو تم بھی اسی اللہ کو پکارتے، تم بھی اسی کو مشکل کشا سمجھتے، تم بھی اسی کو حاجت روا سمجھتے، لیکن اس غباوت اور بد جاہلیت کا کیا حشر، کیا علاج کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جس عورت نے اس اللہ کو پکار کر مدد لی تھی اور اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی تھی، بجائے اس کے کہ اس اللہ کو پکارتے وہ اسی پہاڑ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے۔ اسی اوئنا کے اندر جو یہاں سے 40 یا 45 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں پر پہاڑ کی پرستش اور پوجا ہوتی تھی بنت الامیر کے نام پر، اور یہیں سے اور یہاں پر ایک اور نابینا ولی کے نام سے ایک بزرگ مشہور تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ نجد کے علاقے میں، یعنی یہ درعیہ ہے نا، یہ نجد کا علاقہ ہے، اور اسی طرح درعیہ سے خرج جاتا تھا، اور خرج سے پھر قسیم کے علاقے میں وہ اندھا بہت بڑا مالدار تھا، پیدل جاتا تھا، نہ وہ کسی پہاڑ سے ٹکراتا تھا، نہ کسی پتھر سے ٹکراتا تھا، نہ اس کا کوئی قائد تھا، نہ کوئی پکڑ کر کے چلانے والا تھا، دونوں آنکھ بند کر کے وہ جہاں چاہتا وہ چلا جاتا، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا تو نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی درندو چرند اس کو پوچھنے والے تھے، وہ اللہ کے نام سے اللہ کے ولی کے نام سے وہ مشہور تھا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے قبر کی پوجا شروع ہو گئی اسی اوئنا کے اندر، اور ترفیہ ایک درخت کا نام ہے، ترفیہ اسی اوئنا کے اندر، اس کے اوپر کیا ہوتا تھا، ترفیہ ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کے اوپر یہی اوئنا دریا اور یہاں حجاز کی اور یہ نجد کی جو عورتیں تھیں یہ جا کر کے وہاں پر جا کر کے اس درخت کے اوپر دھاگے باندھتی تھی۔ کوئی لاولد ہے، بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتی تھی کہ جا کر کے وہاں اس پیڑ کے اوپر نظر و نیاز چڑھاتی اور دھاگے باندھ کر کے آتی تھی تاکہ اس کو اولاد ہو جائے۔ اور اس سے بھی بھیانک ایک اور خطرناک اور بے حیائی اور بے شرمی کا ایک ننگا ناچ اسی اوئنا کے علاقے میں جو یہ نجد کے اندر ہے، جو یہاں کے کلمہ کو مشرک کرتے تھے، اور وہ کام یہ تھا کہ ایک کھجور کا پیڑ تھا جس کا نام فحال رکھا ہوا تھا۔ فحال کہتے ہیں سانڈ کو، عرب میں فحال کس کو کہتے ہیں؟ سانڈ کو کہتے ہیں۔ اس کا نام فحال رکھا ہوا تھا۔ جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، کنواری لڑکیاں وہاں جاتی تھیں، وہاں آہوزاری کرتی تھیں پیڑ کے جڑ کے پاس اور نظر و نیاز چڑھاتی تھیں اور کہتی تھیں یا فحال سال گزرنے سے پہلے میرا کوئی شوہر دے دے، اور وہاں عجیب و غریب و حرکتیں کرتی تھیں۔ اب ایسے مقامات پر تو ظاہر ہے دل پھینک نوجوان تو پہنچتے ہی ہیں، جیسے ہمارے ہاں مزاروں کے اوپر پہنچتے ہیں، تو یہاں بھی یہ دل پھینک نوجوان پہنچتے تھے اور پہنچ کر کے ان لڑکیوں کی صدائیں سن کر ان کو اپنی طرف رجھاتے تھے اور پھر وہیں ان کے ساتھ بدکاریاں ہوتی تھیں، عیش و عشرت کرتے تھے۔ تو وہ عورتیں اور لڑکیاں یہ سمجھتی تھیں کہ یہ فحال کی برکت اور اس کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں یہ جسمانی اور جنسی خواہشات تسکین اور سکون مل رہا ہے، یہ اسی درخت کی برکت کی وجہ سے ہے۔ استغفر اللہ۔ اس طرح جہالت اس سرزمین کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں گریبان چاک کرنا، وہاں جا کر کے درختوں کو، اس درخت کے جڑوں سے جو دھول تھے اس دھول کو اپنے سینے کے اوپر ملنا، اپنی چھاتیوں، یہ تمام سب یہاں پہ یہ کام ہوا کرتا تھا۔ اور بالاختصار میرے عزیز استغفر اللہ، یہ پورا علاقہ جہالت اور جاہلیت میں ڈوب چکا تھا۔ عام شرک و بدعت کی فضائیں تھیں ان ماحول کے اندر۔ اسلامی حکومت جب زوال پذیر ہو گئی، ترکیہ حکومت، یہ خود بدعت تھی، یہ خود بدعت کے دل دادا لوگ تھے ترکیہ حکومت، اور جب عرب اور مکے کی اور مدینہ کی سرزمین پر شرک و بدعت کا سایہ پڑ گیا اور شریفی حکومت سر عام شرک و بدعت کی دعوت دینے لگی، اسی طرح سے حالات ابتر سے ابتر ہوتے گئے اور شرک و خرافات کا بازار گرم ہوتا گیا۔ اسی طرح قبائلی عصبیتیں بھی پھیلتی گئیں، عدل اور انصاف کا نام و نشان اس حجاز اور نجد کی سرزمین سے غائب ہو چکا تھا، شریعت اسلامیہ کا نام و نشان مٹ چکا تھا، کمزور اور شریف لوگوں کو تہے تیغ کیا جاتا تھا، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، اور ہماری ماں اور بہنوں کی آبروئیں اور عصمتیں سر عام لوٹ لی جایا کرتی تھیں۔ قتل و غارت گری، لوٹ اور مار، بدامنی اور بے چینی پورے علاقے کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور یہاں کے حکمران چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر بند تھے۔ یہ احسا کی ریاست ہے، یہ اوئنا کی ریاست ہے، یہ درعیہ کی حکومت ہے، وہ ریاض کی حکومت ہے، اس طرح سے مختلف ریاستوں کے اندر یہ بٹے ہوئے تھے، اور سب اپنے اقتدار کے نشے میں چور تھے اور سب یہ چاہتے تھے کہ کون سی ریاست، کون سی حکومت
کمزور ہے اور ہم اس کو نگل لیں اور اس کے اوپر ظلم کر کے اس کو اپنا لیں. جنسی عورتوں کو اغوا کیا جاتا تھا اپنے خواہشات کو بجھانے کے لیے. اوباش اور کمینے اور رذیل قسم کے نوجوان شریف عورتوں کا جینا دوبر کر دیا تھا. انہوں نے گلیوں اور محلوں میں چلنا اور نکلنا مشکل کر دیا تھا, دندناتے پھرتے تھے. غرض یہ نجد و حجاز کی بڑی بری حالت تھی اور چاروں طرف بدامنی کا دورہ تھا. اس وقت 3 مقامات بہت بڑے تھے اس نجد کے علاقے میں. ایک درعیہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس شہر کے اندر, یہاں کا جو اس کے جو دیہات اور اس کے جو قریبی قرب و جوار میں جو بستیاں تھیں اس کی حکومت یہاں کے امیر ابن سعود کے اندر میں تھی, اور یہ ابن سعود یہاں کے